اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ایک ٹائٹل استعمال کیا ہے. جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو سب سے پہلے پیج پر آپ کو جو فرسٹ ورس ہے قرآن پاک کی وہ نظر آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. پہلی آیت جو قرآن کتاب لم یغزل کا آغاز اس نے اپنے اس ٹائٹل کے ساتھ کیا ہے کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، میں رب ہوں. اللہ کے رب ہونے کے متعلق کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اس کے مد مقابل نہیں، کوئی اس کا مخالف نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف سازش کرنے والا نہیں ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ ٹائٹل اس کو اتنا خوبصورت لگا، اتنا اچھا لگا کہ اس نے اپنے لیے جس ٹائٹل کا انتخاب کیا ہے، جس صفت کا انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے جب آپ ڈیوائن بک کو اوپن کرتے ہیں تو جو اس کا صفاتی نام نظر آتا ہے وہ ہے رب العالمین. وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ان کو پالنے والا ہے. یہ جو عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو ذرا گرامیٹیکلی آپ نے دیکھنا ہے، اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے، اس کی گہرائی میں جانا ہے کہ عالمین کیا ہے. یہاں پر کچھ لوگ دو جہانوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اللہ دو جہانوں کا پالنے والا ہے. 100% رونگ ہے. اس کا کانسیپٹ ہی قریب تر ہی نہیں یہ معنی بن سکتا، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا. عالمین جمع کا لفظ ہے. اگر آپ اس کو عربک ورڈز میں پڑھیں تو عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، عالمین کہتے ہیں دو جہانوں کو. اسے تسنیہ کہتے ہیں، دو کو تسنیہ کہتے ہیں، ایک کو واحد کہتے ہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں والد اور والدین، والدین ماں باپ دونوں. اسی طرح عالمین یعنی جب اوپر زبر آ جاتی ہے، یہ سے پہلے زبر آ گئی تو دو جہان. جب آپ نے کہا عالمین نیچے زیر لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لامحدود جہان، اتنے جہان جو انکاؤنٹیبل ہیں، جن کو کوئی گن بھی نہیں سکتا. اب یہ جمع ہے. اب کتنے جہان ہیں، کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پال رہا ہے، کسی کو کوئی اندازہ ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے عزیز دوستو ذرا آپ ٹھہر کر سوچیں کہ یہ جہان کتنے ہیں، اور ان جہانوں کا جو متعین مقام ہے وہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جہان کتنے جو ہمارے نالج میں آئے ہیں، جو گنے چنے ہیں، جن کو ہم نے گنا ہے. جو اللہ کے علم میں ہیں وہ تو نہ جانے کتنے ہیں، ان کی کوئی لمٹ نہیں. جو ہمارے علم میں ہیں وہ 18,000 عالم ہمارے سامنے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو ہمارے نالج میں آئے ہیں 18,000 عالم جہان ہیں جن کو اللہ رب العالمین ان کو پال رہا ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار، اور پروردگار کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. اللہ ان کو پال رہا ہے، ان کو رزق پرووائڈ کر رہا ہے، ان کو ضروریات زندگی مہیا کر رہا ہے، جس چیز کی جس کو ضرورت ہے. اگر ہمیں 2 وقت کھانے کی ضرورت ہے تو ظاہری بات ہے جو ہم انسانوں کا ایک عالم ہے، ہم سے سمندروں کا ایک عالم ہے، مچھلیوں کا ایک عالم ہے، چرند پرند کا ایک عالم ہے، ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے. جو جاندار چیزیں ہیں، لیونگ تھنگس، ان کو ضرورت ہے رزق کی، تو ان کو کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ کہاں کہاں ان کو ضرورت ہے؟ وہ مخلوقات کہاں کہاں بستی ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں کہاں اس کی مخلوقات بستی ہیں. ستاروں میں، سیاروں میں، 7 زمینوں، 7 آسمان، نہ جانے اس کے کتنے جہان ہیں. اگر مجھے رزق کی ضرورت ہے تو سورج کو بھی رزق کی ضرورت ہے، چاند کو بھی رزق کی ضرورت ہے. سورج کے اندر پلک جھپکنے میں ہزاروں آئٹمز اس میں کریٹ ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، نمودار ہو رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان کو انرجی کی ضرورت ہے، توانائی کی ضرورت ہے. جو ان کی کریشن ہے اس کے ذریعے ان کو جو وجود بخشا گیا ہے، اس وجود کے لیے اس کو مٹیریل کی ضرورت ہے. اگر چمکتا دمکتا ہوا اپنی خوبصورتی کے ساتھ، اپنے رومانس کے ساتھ نظر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو جو روشنی مل رہی ہے وہ سورج سے مل رہی ہے. تو وہ اپنی روشنی کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ وہ اس کے لیے اس کی خوراک ہے. تو نہ جانے کہاں کہاں وہ مخلوقات کو پال رہا ہے. وہ ان کا رب ہے، وہ ان کا پروردگار ہے. یہ ٹائٹل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے کہ میں رب العالمین ہوں،
لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نبی بن کر تشریف لائے، رسول بن کر تشریف لائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اے پیغمبر ان کو کہہ دو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ان ساری کائناتوں کے لیے نبی اور رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ اور پھر اس کو جو ٹائٹل کی، جب اس نے اپنا سب سے بڑا شاہکار تخلیق فرمایا تو اس کے بھی ایک ٹائٹل کی ضرورت تھی، تو اللہ نے فرمایا میں تو رب العالمین ہوں، تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو میں حبیب بھیج رہا ہوں یہ ساری کائناتوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے یہ رحمت بن کر تشریف لایا ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے جو سٹیٹمنٹ دی، پہلے جتنی باتیں دی کہ عالمین کا تعین ہم نہیں کر سکتے، تو جب عالمین کا تعین ناممکن ہے، ناممکنات میں سے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ناممکنات میں سے، اس کا تعین نہیں ہو سکتا۔ کہاں کہاں ان کی رحمت نچھاور ہوتی ہے، گناہ گاروں پر اس کی رحمت نچھاور ہوتی ہے، دنیا میں اس کی رحمتیں ہیں، آخرت کے دن ان کی رحمتیں ہوں گی، گناہ گاروں پر نچھاور ہوں گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گناہ گاروں کی فکر کیا کرتے تھے، اپنی گناہ گار امت کی فکر کیا کرتے تھے۔ اس پر میں بات کرتا ہوں تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے عزیز دوستوں کہ ہم لوگ تو اپنی دنیا سے باہر نہیں نکلتے، اور ہمیں اپنی دنیا کی خبر نہیں ہے کہ ہماری اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی دنیا ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس کا فرد ایک ہم ہیں، جس عالم کا، یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ آپ اس کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ یہ بھی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ فرمایا کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو، اس دنیا کی مثال ایسے ہے تمام عالمین کے مقابلے میں، تمام جہانوں کے مقابلے میں اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کے، جیسے جنگل کے اندر کوئی اپنی انگوٹھی چھلا اتار کر پھینک دے۔ بڑے وسیع جنگل کے اندر کوئی اپنی انگوٹھی اتار کر پھینک دے، اب اتنے بڑے جنگل میں وہ کہاں اپنی انگوٹھی ڈھونڈے گا؟ اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے اتنے بڑے جنگل کے سامنے؟ پھر اس سے ملتی جلتی ایک سٹیٹمنٹ ایک انگریز مفکر نے دی، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے، تمام دنیاؤں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تمام ریگستان کو اکٹھا کیا جائے، جتنے ریگستان ہیں جو ہماری نظر میں ہیں، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے، ذخائر ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے، ان میں سے ایک ذرہ یہ ہماری دنیا ہے، ان میں سے ایک ذرہ ہماری دنیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین فرمایا۔ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوئے اور اس کو باہر نکالے، اور اس کی انگلی کے ساتھ جتنا پانی آئے گا، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں۔ اس مین کہ انگلی کے ساتھ لگا ہوا کتنا پانی لگ جائے گا؟ انگلی کے ساتھ ایک قطرہ لگ جائے گا، آدھا قطرہ لگ جائے گا، تو اس کی سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اس کا مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک جو سائنس ہے اس کی اختتام ہوتا ہے اس کے نظریات کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹلیکچوئل لیول کا تو وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹلیکچوئل لیول کیا تھا۔ نبی اپنے وقت کا، اپنے دور کا ذہین ترین انسان ہوتا ہے، اور اس کا جو ذہن کا لیول ہے وہ پوری کائنات سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کائنات کا ہر علم اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ سائنس تو ابھی تک یہ بگ بینگ تھیوری سے آگے نہیں گزر سکی کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بادل تھے یہاں پر، پھر جو ہے زمین کو پیدا کیا گیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور اس کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی، مارز وجود میں آیا اور یہ مخلوقات پیدا ہونی چاہیے۔ یہ تو اس تھیوری سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آفٹر ڈیتھ کی خبریں دے رہے ہیں، مرنے کے بعد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبریں پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ کا لیول دیکھیے، نبوت کا لیول کیا ہے، اس دنیا کو دیکھیے، ہماری دنیا کتنی بڑی ہے، پھر ساری کائنات کو دیکھیے، پھر اس کے بعد آپ رحمت للعالمین کو دیکھیے کہ آپ
تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائیں۔ اب ذرا تھوڑے سے اپنے ذہن کو وسیع کریں اور اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نظر آتی ہوگی، کن کن جہانوں کے لیے۔ جب ہمارے ایک جہان کی مثال ساری کائنات کے ریگستان اکٹھے کیے جائیں تو جس طرح ایک ذرہ ہے یہ ہماری دنیا ہے، تو باقی دنیایں پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہیں، باقی عالم کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نالج میں ہے، جو ہمارے نالج میں آئے وہ صرف 18,000 ہے، 18,000 جہان ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں 18,000 جہانوں کے لیے میں نے محمد کو رحمت بنا کر نہیں بھیجا، رحمت للعالمین، میں نے تمام جہانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا ایک دن، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، اللہ نے جو مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے ساری کائناتوں کے لیے، عالمین کے لیے، اب فرشتوں کا ایک جہان ہے، پھر روح الامین مقربین کا ایک جہان ہے، تو کیا اس رحمت میں سے تجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، مجھے بھی اس کا کچھ حصہ ملا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، جب عزازیل لعین کو خار کیا گیا تھا اور اس نے کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تھا تو وہاں پر فرشتے ڈر گئے، جو مقربین تھے وہ بھی ڈر گئے، ان پر خوف طاری ہو گیا۔ اور اس کی ڈیٹیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرما دی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے اور اپنے غیظ و غضب میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب شیطان کو، لعین کو، جب اس کو دھتکارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی آواز جو آتی ہے تو ایسے جیسے پہاڑوں کے اوپر زنجیریں رکھ کے، بڑی بڑی زنجیریں پہاڑوں کے اوپر رکھ کے کوئی ان کو زور زور سے سپیڈ کے ساتھ کھینچ رہا ہو، تو وہ جو ایک خوف کی آواز پیدا ہوتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے۔ اب اس سے جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں، وہ اس آواز کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ جانے اس کے کتنے فرشتے ہیں۔ اب صرف وہ جو مقربین فرشتے ہوتے ہیں، جن کو الاؤ ہوتا ہے، جن کو صرف اجازت ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں اس پیغام کو، وہ سن کر پھر آگے اس کو کنوے کرتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ سارے فرشتوں میں پھیل جاتا ہے وہ پیغام کہ اللہ نے یہ پیغام دیا۔ وہ پھر آ کر ان سے پوچھتے ہیں اپنے مقربین سے کہ اللہ نے کیا پیغام دیا، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا۔ تو اس قدر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس وقت جب شیطان لعین کو، عزازیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکارا اور اس کو 7ویں آسمان سے اس کو نکال دیا، جنت سے اس کو نکال دیا، قیامت تک کے لیے اس کو مردود قرار دیا، تو اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب بھی بھٹک سکے۔ لیکن پھر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے روح الامین میرے قریب آؤ۔ جب مجھے روح الامین کہہ کر پکارا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب مجھے یہ جو امانت دار کا لقب دیا گیا ہے یہ مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بدولت عطا ہوا۔ اب مجھے پتہ چل گیا یا رسول اللہ، پھر میں سیکیور ہو گیا، میں بالکل بے خوف ہو گیا، میں امن میں آ گیا۔ جب مجھے روح الامین کہا تو میں امن میں آ گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ اب میرا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، اب میرا مستقبل جن ہاتھوں میں ہے اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔